بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہمارے چینل البینہ ٹی وی کی طرف سے اور میں حافظ محمد عبدالعزیز کی طرف سے تمام عالم اسلام کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد۔ ناظرین، جو لوگ ہمارے یوٹیوب چینل حافظ محمد عبدالعزیز اور فیس بک آئی ڈی ابو معاذ کو سبسکرائب اور فالو نہیں کرے ہیں، فوراً سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری تمام نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورۃ الحج آیت نمبر 78۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ الامر بالعبادہ، اللہ تعالیٰ جو ہے حکم دیتے ہیں عبادت کا، اپنی جسمانی عبادت اور جہاد کا۔ وعن عقبۃ ابن عامر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عقبہ بن عامر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فضلت سورۃ الحج، سورۃ الحج کو جو ہے نا فضیلت دی گئی بسجدتین، دو سجدوں کے ساتھ۔ ومن لم یسجدہما، جو کوئی ان سجدوں کو نہیں کرتا، بجا نہیں لاتا، فلا یقرأہما، اور وہ نہ پڑھے، یعنی نہ پڑھے کا مطلب وہ نہیں، حکم نہیں ہے، لیکن اس میں سجدوں کی ضرورت، جو سجدے جو ہے نا ضرور ہے، واجب ہے، وہ اس کو کرنے کا حکم ہے اور وعید ہے۔ قولہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کرنے کا حق ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو جہاد کرو، اس سے جہاد کرو مشرکین اور کفار سے جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ هو اجتباکم ای یا ہذہ الامہ اصطفاکم واختارکم علی سائر الامم، اے امت اسلام، اے امت مسلمین، اللہ تم کو جو ہے منتخب کیا ہے تمام امت میں سے، فضلکم، اور تم کو فضیلت دی ہے، وشرفکم، اور تم کو شرف دیا ہے، وخصکم، اور تم کو خاص کر دیا ہے، باکرم الرسول واکمل الشرع، اکرم الرسول دیا ہے، سب سے پوری کائنات میں، پوری مخلوقات میں سب سے کرم، سب سے اکرم جو ہے نا تو نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ویسے رسول کو دیا ہے۔ وہ اکمل الشرع، اور ایسی شرع دیا ہے اس کے بعد کوئی شرع آنے والی نہیں ہے، مکمل شرع ہے۔ جو لوگ اس شرع میں جو ہے نا کمی زیادتی کی کمی کی بات کرتے ہیں، وہ سن لیں کہ مکمل شرع ہے، اس کے بعد کوئی شرع آنے والی نہیں ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس دین میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے، یعنی بہت ہی آسان دین ہے، یہ آسانی سے جو ہے نا اس کو بجا لا سکتے ہیں۔ ای ما کلفکم ما لا تطیقون وما الزمکم بشیء، اللہ تعالیٰ اس میں کوئی سختی نہیں رکھا، تمام کے تمام امت مسلم کا ہر فرد جو ہے اس کو آسانی سے بجا لا سکتا ہے۔ وما الزمکم بشیء بشق علیکم الا جعل اللہ لکم فرجا ومخرجا، اس شرع کے اندر جو ہے نا آپ کے لیے فرض ہے اور آزادی ہے، وہ مخرج ہے۔ مخرج کیا ہے؟ برائی سے نکل کر اچھائی کی طرف، اور مصائب اور پریشانیوں سے نکل کر خوشحالی اور خوشی و فرح کی طرف۔ فالصلاۃ التی ہی اکبر ارکان الاسلام، اور اس میں کلمہ شہادتین کے بعد فوراً انسان پر جو واجب ہے، ضروری ہے، وہ نماز ہے، اور سب سے بڑا رکن ہے، وہ دین کے جو پلر ہے، سب سے بڑا پلر اور سب سے عمود ہے وہ۔ بعد الشہادتین تجب فی الحضر اربعا، حضر میں جیسا کہ ہم گھروں میں رہتے ہیں، اپنے اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں، جب ہم مقیم ہیں جہاں پر مقیم کے لیے 4 رکعت نماز فرض ہے۔ وفی السفر تقصر الی اثنتین، اور سفر میں وہ 4 جا کے 2 ہو جاتی ہیں۔ وفی الخوف،
اور خوف کی نماز جب پڑھتے ہیں ہم تو ایک ہی ہے، جیسے دشمن سامنے رہتا ہے تو ایک صف سامنے سے ایک رکعت پڑتی ہے، تو دوسری جب جو ہے نا پیچھے سے سامنے آ کے صف وسطی ہو کے وہ لوگ ایک رکعت پڑھتے ہیں، اس کے بعد سلام پھیرتے ہیں۔ تو بتا رہے ہیں کہ وفی الخوف یصلیھا بعد الائمہ رکعہ کما ورد فی حدیث، جیسا کہ وہ حدیثوں میں وارد ہے، وتصلی رجالا ورکبانا، اور اس نماز کو جو ہے نا کھڑے رہ کر اور ہم سواریوں پر، یعنی ہم دو پیروں سے قیام کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، اور بعض وقت جو ہے نا رکباناً سواریوں پر پڑھتے ہیں، جیسا کہ ٹرین میں پڑھ رہی، پلین میں پڑھ رہی، اونٹنی پر سوار بیٹھ کے، اور موٹر سائیکل پر، گاڑی پر بیٹھ کے، ہر جگہ ہم نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ رجالاً و رکباناً و مستقبلین القبلہ وغیر مستقیلیہا وہکذا فی النافلہ فی السفر الی القبلہ وغیرہ۔ اور نفل نماز جو ہے جب آدمی جب اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھ لیتا ہے قبلے کی طرف، اس کے بعد سواری اگر پلٹ بھی گئی، التفات یمین یسار سیدھے بائیں مڑ بھی گئی تو کوئی بات نہیں، نفل نماز جو ہے نا پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وقت کو ہم مینٹین کرنے کے لیے۔ وَيُصَلِّيهَا الْمَرِيضُ جَالِسًا وَالْقِيَامُ فِيهَا يَسْقُطُ لِعُذْرِ الْمَرْضِ، اور نماز میں جو قیام ہوتا ہے اگر مریض آدمی ہے، بیمار ہے، تو اس کے لیے ساقط ہو جاتا ہے وہ قیام۔ وَيُصَلِّيهَا الْمَرِيضُ جَالِسًا، اور مریض جو ہے نا بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنبَيْهِ، اگر وہ نہیں کر سکتا، اگر کھڑے رہ کے بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، تو پھر جنب میں لیٹ کے جو ہے نا ایک کروٹ پہ، اِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الرُّخَصِ وَالتَّخْفِيفَاتِ، اس قسم کے رخص اور اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں دیا ہے۔ وفی سائر الفرائض الواجبات، تمام فرائض اور تمام واجبات میں جو ہے نا یہ آزادیاں شامل ہے۔ ولہذا قال علیہ الصلاۃ والسلام، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، میں مبعوث کیا گیا ہوں، میں بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف سے دین حنیف کو لے کر، اور سمحہ جس میں آسانی ہے، جس میں جو ہے کوئی پریشانی کوئی مشکل نہیں ہے، ہر آدمی جو ہے آسانی سے اس کو بجا لا سکتا ہے۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم لمعاذ و ابی موسیٰ، جب معاذ رضی اللہ عنہ کو اور ابی موسیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفیر بنا کر بھیج رہے تھے، حین بعثہما امرین الی الیمن بشرا ولا تنفرا، تو آپ نے حکم دیا معاذ رضی اللہ عنہ کو، ابی موسیٰ کو، کہ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو بشارت دو، لوگوں کو خوشخبری سناؤ، لوگوں کو بھگاؤ مت، بتکاؤ مت، لوگوں کو جو ہے تنگ مت کرو۔ تو اسلام جو ہے نا دین حنیفیہ و سمحہ، ایسا دین جس کو دین حنیف فطرت کے مطابق ہے، اور سمحہ جو آسانی لاتا ہے۔ ولا بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا، اور لوگوں کو آسانی دو، مشکل مت کرو۔ والاحادیث فی ھذا کثیرہ، اس قسم کے احادیث بہت سارے زیادہ ہیں۔ ولہذا قال ابن عباس فی قولہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی ضیق، تو اس دین میں کوئی ضیق تنگی بھی نہیں ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، قال ابن جریر نے فرماتے ہیں اس دین میں ضیق نہیں ہے، بل سعہ یعنی آسانی ہے، وسعت ہے۔ علیکم کملت ابیکم ابراہیم، قال ويحتمل انه منصوب على تقدیر الزموا ملت ابیکم ابراہیم، قلت وهذا المعنى في هذه الآية قل انني هداني الى صراط مستقیم، قل انني هداني ربي الى صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا، تو اس کے معنی ہے هو سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ تم کو مسلم کا نام دیا ہے قرآن کے اندر، اس کتاب میں اور سابق کی امموں میں تمام میں۔ فی هذا قال الامام عبداللہ بن المبارک عن ابن جریج عن عطاء عن ابی عباس فی قوله هو سماکم المسلمین من قبل قال اللہ عز وجل وقضا قال مجاہد و عطاء و الضحاک و صدی، یہ تمام صحابہ و تابعین کا اقوال ذکر کر رہے ہیں۔ اور قال مجاہد اللہ سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ تم کو مسلمان
پکارا ہے، مسلمان نام دیا ہے، من قبل فی هذا الکتاب المتقدمہ وفی الذکر، جو ہمارے پاس جو تمام کتابیں گزر چکی ہیں، توریت، انجیل، تمام میں اللہ تعالیٰ مسلمین کہا ہے، اور قرآن میں بھی وفی هذا یعنی حاجہ یہ قرآن ہے، فی هذا یعنی القرآن، وقضا قال غیرہ لأنه تعالی قال هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ قال من دعا بدعوت جاہلیہ فإنه من جسی جہنم۔ ان حارث الاشعری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حارث الاشعری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دعا بدعوت الجاہلیہ، جاہلیت کا نام جو اپنا لیا مسلمان، جو اللہ تعالیٰ جیسا کہ مسلم کہا ہے، اگر ہم دوسرے نام سے اگر اپنے آپ کو منسوب کر لیتے ہیں، قال رجل یا رسول اللہ وہ انسامہ وصلہ، اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور روزے بھی رکھتا ہے، تمام شعائر کو اپناتا بھی ہے، پھر بھی اگر جاہلیت کے نام کو اپنایا، اگر قال نعم وإن صام وصلى فادعوا بدعوة اللہ التي سماكم بها المسلمین، تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ تم کو مسلمین کہا ہے تو تم بھی اپنے آپ کو مسلمین کہو۔ المؤمنین عباد اللہ، مومنین اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بندے، قولہ لیکون رسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ رسول بھی تمہارے پر گواہ ہو جائیں، اور تکونوا شہداء علی الناس، اور تم تمام امتوں پر، تمام سائر الامم پر جو ہے نا شہادت دو، یہ قیامت کے دن شہادت ہوگی ہے۔ ای انما جعلناکم ہاکذا امۃ وسطا عدولا خیارا مشہودا بعدالتکم عند جمیع امم، تمام سائر الامم کو اللہ تعالیٰ جب اٹھائیں گا قیامت کے دن، تو امت محمدیہ کو جو ہے نا ایک شہادت دینے والی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء جو ہے جو امر دیے ہیں، جو توحید کو پیش کرے ہیں، اس کی تمام کی گواہی دیں گے امت محمدیہ۔ لتکونوا یوم القیامت شہداء علی الناس، تمام قیامت کے دن لوگوں پر گواہ بنیں گے، لأن جمیع امم معترفہ یومئذ سیادتها وفضلها علی کل امت سواها، تمام امتوں پر اس امت کو فضیلت دی اللہ تعالیٰ، کما تخبى بیانہ وتفسیرہ فی آیت الزکاة من سورۃ التوبہ، واعتصموا باللہ ای اعتضدوا باللہ واستعینوا، واعتصموا باللہ کے جو معنی ہے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہو، وسماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکن الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بس تمہارے لیے ضروری ہے کہ نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، واعتصموا باللہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رکھو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی رسی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تشبیہ دیے ہیں، دین کو، ملت کو، شرع اسلامیہ کو، شرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑے رہو، تم کبھی گمراہ نہ ہوگے، مضبوطی سے پکڑے رہو، تم کبھی ذلیل نہ ہوگے دنیا کے اندر، مضبوطی سے پکڑے رہو۔ بعض احادیث کے اندر امسکوا بالنواجذ، یعنی دانتوں سے اپنے پکڑو، نوازج اپنے جو دانت ہوتے ہیں، آدمی جب عاجز آ جاتا ہے، جب چھوٹ رہا ہے اس سے پوری، تو آخری کوشش کرتا ہے پکڑ کے، ہم دانتوں سے پکڑتا ہے، وہ انسان کی فطرت ہے، تو اس کو بیان کر رہے ہیں امسکوا بالنواجذ۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اعتصموا باللہ هو مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے۔ ہم ادھر ادھر جاتے ہیں، یہ لیڈر کے پاس، وہ لیڈر کے پاس، صاحب ہمارا کام کر دو، ہم پریشان ہیں، ہمارا کوئی NRC وغیرہ ہے، تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ رجوع الی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اس کی شرع کو مضبوطی سے پکڑیں، اپنے آپ پر لازم کر لیں، لازم ہے، اللہ تعالیٰ تو پہلے تم پر لازم کر کے بھیجا ہے ایمان، اس کے بعد اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم، وہ تمام جتنے بھی ارکان ہیں سب کے اوپر ضرور بضرور مضبوطی سے واعتصموا پکڑ لو، واعتصموا باللہ هو مولاکم، وہی ہے تمہارا مولا، وہی ہے تمہارا ناصر، اس کے علاوہ کوئی ناصر نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، تمہارا کوئی حامی نہیں ہے۔ ملت اسلامیہ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اعتصام پکڑ لیں، اس کی مضبوط رسی کو، اس کی شریعت کو، اس کے احکامات کو، اس کے نواہی سے چھوٹ جائیں، نواہی کو سے بچیں۔ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، بہترین ناصر
بہترین حامی، بہترین مدد کرنے والا اور بہترین تمہارے کو جو ہے نا نصرت دینے والا ہے۔ مسلمانوں سمجھ لو آج بھی کہ تمہارا کوئی ناصر نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔